جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تب لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی خاص پیدا کی گئی روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ حضرت آدم فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا مگر میں نے اس کی حکم عدولی کی، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین پر رہنے والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے نبی ہیں، اللہ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ حضرت نوح فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے اور اس سے پہلے کبھی اتنا جلال میں نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ جب اللہ نے نوح کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی عبادت نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی کوئی اور رب ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی تبلیغ کے بارے میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح نے لوگوں کو ہر طریقے سے تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، لیکن کوئی طریقہ کار ان کی قوم کی سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ اکثر لوگ سرکشی، گمراہی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہتے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے، انہیں شہید کرنے اور جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہتے، ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے اور تکلیفیں دیتے رہے۔ غرض یہ کہ صدیاں بیت گئیں اور حق و باطل کا بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سو وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ یعنی اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی تھوڑے سے افراد ہی ایمان لائے، کیونکہ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ حضرت نوح پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور وہ بات سمجھنے کے قابل ہوتا تو اس کا باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا کہ زندگی بھر نوح پر ایمان نہ لانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا جس کا ذکر سورہ ہود میں ملتا ہے کہ اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ لوگوں کی فطرت ایسی بن چکی تھی کہ وہ حق کی قبولیت کو گوارا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ جس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اس کو تو اللہ چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اللہ کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عذاب لانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ جس چیز کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور اپنی قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جد و جہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ سورہ ہود میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کرو۔ اس خبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو
उस मशहूर अजाब यानी पानी के तूफान में गरक कर दिया। मगर तूफान से पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ और उसमें हर जानवर का एक एक जोड़ा भी साथ में लो, और उन लोगों को भी जो अल्लाह पर ईमान लाए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सच्चे नबी होने पर ईमान लाए, कश्ती में सवार कर लो। ये एक बहुत बड़ी कश्ती थी जो तकरीबन एक बहरी जहाज के बराबर थी। दुनिया में इससे पहले इतनी बड़ी कश्ती ना किसी ने बनाई और ना ही किसी ने देखी थी। और फिर तूफान नूह बरपा हुआ और हर जानदार चरिंद परिंद तूफान के पानी में गर्क हो गए, उन तमाम लोगों के साथ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि क़यामत के दिन भी कौम नूह के लोग झूठ बोलेंगे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तूने मेरा पैगाम अपनी कौम को पहुंचा दिया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, हाँ मेरे रब। तब अल्लाह ताला कौम नूह से पूछेगा, क्या इन्होंने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया था? वो जवाब देंगे कि नहीं, हमारे पास तो कोई नबी नहीं आया। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि तेरा गवाह कौन है? वो जवाब देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। तब हम मुसलमान गवाही देंगे कि हज़रत नूह ने तबलीग की थी। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में कुछ यूं किया है कि जिसका मफहूम है कि और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मोतदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने।